بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور پاکستان کے مسائل بڑے ہی وہ جس کو کہتے ہیں بڑے سنگین، گمبھیر، سلگتے ہوئے مسائل، اور سیاسی مسائل ٹھیک ہوں گے تو پاکستان کے عوام کے دیگر جو مسائل ہیں، جس طرح سیاسی کیس سپریم کورٹ سے ختم ہوں گے تو بیک لاگ جو ہے عام آدمی کا وہ ختم ہوگا، عام آدمی کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں گے۔ اسی طرح یہی ہے کہ جب تک سیاسی جو افراتفری ہے وہ ختم نہیں ہوگی، سیاسی استحکام ملک میں پیدا نہیں ہوگا تو ملک کھے ترقی کرے گا۔ تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ تو ابھی قومی اسمبلی میں یہ بات چل رہی ہے سر کہ ڈائلاگ اوپن کیا جائے، جو ہے نا اپنے فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز شرف صاحب، میرے منہ راجہ رنٹل نہیں لگا سی، سوری، راجہ پرویز شرف صاحب، تو وہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خدا کے لیے کوئی ڈائلاگ کا کوئی راستہ کھولیں، یہ ہے وہ ہے۔ کس کے ساتھ؟ سر پتہ نہیں، ہوں وہ تو عمران خان والی اشارہ ہونا انہوں دا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ اور صورت حال یہ ہے سوسائٹی کتنے ڈائلاگ ہوتا، سوسائٹی میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ سر ہر جگہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، پارلیمنٹ میں ہوتا ہے سر، پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی نمائندہ، سر سوسائٹی کا جو نمائندہ فورم ہے وہ پارلیمان ہے، اور تو کوئی فورم ہی نہیں نا۔ اگر پارلیمنٹ سے باہر بھی آپ نے کرنا، کوئی آپ اے پی سی بلائیں گے، کوئی نمائندہ لوگوں کو بلائیں گے نا۔ سوسائٹی ڈائلاگ، سوسائٹی کا ڈائلاگ، سوسائٹی ڈائلاگ تسی میں آپ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں سوسائٹی کا ڈائلاگ، بامانی ڈائلاگ ہونا ایشوز کے اوپر۔ دیکھیں روزانہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، وہاں ڈائلاگ ہوتا ہے روزانہ، ایک پی ٹی اے کا بیٹھا ہوتا ہے، ایک نون لیگ کا، ایک پیپلز پارٹی کا ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ وہ ڈائلاگ کوئی اور چیز ہے۔ پونپرے چونک جاؤ اے مزنگ، اوتھے کیرم بورڈ تے ڈائلاگ چل رہا ہے، اوتھے تے گونگیا دا ڈائلاگ ہوندا ہے۔ چائے والا جڑا ساکو یاکو کی چائے پہ ہر ہفتے کو یاکو ہر نہیں، وہ یاکو مشہور یاکو ہے نا، اگر حیدرآباد میں کلو پکوڑا ہی ہے، پکوڑے والا اس کا نام کلو ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جو گونگے بیٹھے ہوتے ہیں نا ہر ہفتے کی شام، تو میں نے کہا تھا ان کو فون سائلنٹ میں رکھے، وہ گونگے بھی آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا فون دا بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا کہا ہے تڑلے نال کہ جی کہ مذاکرات ہم نے تو بندہ مقرر کیا، فوج بھی ہن کچھ کرے۔ فوج والے کہتے ہیں کہ جی کہ اسی کی کریے، ہن اسی کی کریے۔ تو یہ بحث یہ اس وقت چل رہی ہے، اور کل حامد میر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں، شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا کہ 4 ڈائلاگ تو پہلے ہو چکے ہیں مذاکرات، وہ سبوتاز عمران خان صاحب نے کیے ہیں، اب پتہ نہیں 5واں بھی یہ مجھے کوشش لگ رہی، پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اور کیا یہ جو سب کچھ ہے، پہلا سوال یہ کہ عمران خان صاحب کو ایک دم سے یہ جو یاد آیا ہے، کچھ لوگوں کا تو خیر یہ بھی خیال ہے کہ جی کہ یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فوج کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں، لیکن آج نئی بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ نون لیگ اور جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے جو عمران خان نے نمائندہ مقرر کیا ہے، پتہ نہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا آنے والے دنوں میں، محمود خان اچکزئی صاحب۔ لیکن فوج تو اپنا نمائندہ، ان کا تو نمائندہ موجود ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، اور وہ بتا چکا ہے کہ کوئی معافی نہیں، 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ملیں گی۔ نہیں وہ فوج کا ہے نا، اچھا چلو وہ کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس پر میں چاہ رہا ہوں ایک بات، اور دوسرا ہم نے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ نیوٹرل، عمران خان نے کہا نا جی فوج نیوٹرل ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ چلو فوج نیوٹرل ہوندی کہ نہیں ہوندی، اسی سپریم کورٹ دے فیصلوں تے نیوٹرل کریے نا۔ تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو اس پر ساری ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو بسم اللہ، آپ کے خیالات، آپ کے وچار۔ میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو حالیہ دنوں میں کچھ اشارے، کچھ مذاکرات کی طرف اور ان کے کچھ ساتھیوں کی طرف سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کی جو قانونی کارروائی ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ کی طرف آ رہی ہے۔ ود ان آرمی جو معاملات طے کیے جانا تھے وہ تو ہو چکے، اس کا آپ نے دیکھا کہ بہت ایک خاص مرحلے پہ اعلان کیا گیا ہے۔ وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب والا جو معاملہ پرسوں ہوا ہے، اکبر حسین، ہاں، تو اس کا، لیکن یہ کہ وہ راجہ عادل والا اور ایک اور صاحب وہ پہلے ہو چکا جی، اب وہ معاملہ اس طرف آ رہا ہے، اور وہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ باقی یہ عزت مزت جو ہے یہ سب معمولی باتیں ہیں، وہ ہے ایشو
या वो इशू है या 190 मिलियन पाउंड वाला इशू है, वो मेरी राय में किसी ख़ास वजह से वो 190 मिलियन पाउंड वाला इशू शायद अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसमें एक स्टेक होल्डर ऐसा है जो सबका चहेता है। वो कौन है? मलिक रियाज। अच्छा, ठीक। और एक इशू है वो है इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ के हमारी तरफ से तो तहरीक इंसाफ जो है वो एक लीगल बॉडी नहीं है क्योंकि उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब ये जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मुझे पहली दफ़े जो है ना वो भाई नूरुल्लाह के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करना पड़ रहा है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस फ़हम की सतह पे भी बेशतर और रवैये की सतह पे भी उस ईमानदारी को नहीं समझते जो उसे बान की है। ये आपको क्यों कहना? मुझे ये इसलिए कहना पड़ा कि मामला तो ये था कि वो जो 8 जजेस ने फैसला दिया है जिसमें वो मखसूस नशस्तों वाला, उस मामले को किसी और मामले के साथ मिला के बोल रहे थे कल पार्लियामेंट में, परसों बोल रहे हैं जो कादर पटेल साहब, वो साहबजादा हामिद रजा साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब और अली मोहम्मद खान साहब, हनीफ अब्बासी। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि अब ये तो हो गया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है, उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये काम नहीं हो सकते, बुनियादी तौर पर स्टेल उसे चेकमेट करना था 12 जुलाई वाले फैसले को। लेकिन एक सवाल उसमें फिर रह गया, क्या? वो ये कि ठीक है जनाब, आप जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है उसके लिए 3 दिन का वक्त है, पर अगर किसी पार्टी में एक दफ़ा चला गया तो फिर वो ये नहीं कह सकता मैं इस पार्टी में नहीं, मैं उस पार्टी में हूँ। फाइन, ये जो बची हुई नशस्तें बांटी गई हैं पीपल्स पार्टी में और नून लीग में और दीगर जमातों में, ये किस कानून के तहत किया गया है? इस पे तो कोई कानून साजी नहीं हुई, इस पे तो कानून जो है वो साइलेंट है। नहीं, हाँ, आप पूछें, बताएं कि यानी वो नशस्तें हैं उन पे तो कोई ये जो कानून साजी अभी हुई है, वो जो पार्लियामेंट में लोग जो पार्टियां होंगी पार्लियामेंटी पार्टियां, उनमें वो तकसीम हो जाएंगी उस तनासब से। कानून तो पार्लियामान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, ये बुनियादी असूल तो ये है। वो इलेक्शन कमीशन ने जिसपे वो तशरीह की थी वो यही थी कि पार्लियामान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। वो बात ठीक है कि ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। मैं अभाम था ना, असल में अभी जो तरमीम लाई जा रही है ना, वो तरमीम लाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मौसर करने के लिए। नई तरमीम मतलब तरमीम में कोई नया कानून नहीं है, वो पुराने कानून की ज़रा वजाहत की गई है कि वो कानून ये कहता है कि जी 3 दिन तो 3 दिन, कोई फोरम, कोई आईनी फोरम, कोई अदालती फोरम उस 3 दिन को 15 दिन नहीं कर सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक। अच्छा, लेकिन मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी अभाम था कि अगर 90 लोग आज़ाद आ जाएं तो फिर उनके हिस्से की मखसूस नशिस्तें किधर जाएंगी? तो आइन कहता है बकौल सही यार देखें, मैं आपने मोटी बात सुन लो सर, मेरी गाल तो सुन लो ना, मैं आप क्लियर कर देता हूँ। ये पार्लियामान की नशिस्तें पड़ी हुई हैं, एक पड़ी हुई चीज है, वो जो पार्लियामानी पार्टियां हैं उनके दरमियान में तकसीम मैं इसको तस्लीम कर रहा हूँ। मैंने एक मिनट सर, आप मेरा अपना पॉइंट तो यार जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो तो करूँ यार। ओ यार एनजीए, ओ यार मैं यार एक इमरान साहब आपने ना बीच में बोल के ना सारे जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था ना कि ये आइन में ये है कि जी वो जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें आएंगी उनके दरमियान तकसीम होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी अवाम पैदा कर दिया, ठीक, और पीटीआई भी उसको या वकला का एक हिस्सा कहता है कि नहीं इस तरह नहीं है, तो अगर ये वजाहत कर दी थी तो उसकी वजाहत भी कर देते, उसको भी दोबारा एड्रेस करते। ये कह रहा हूँ, अच्छा उसी को एड्रेस कर देते ना, मामला खत्म हो जाता। मेरी बात वाला मामला दोबारा दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, फिर वही गल कर रहे हैं। अच्छा भाई, जो पार्लियामानी पार्टियां होंगी उनमें तकसीम हो जाएगी, मैं कोई बकरी गल कर रहा हूँ। इमरान शफकत सर, बात यह है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जुज़वी अमल दरामद करते हुए 39 लोगों का 39 लोगों को मखसूस उनको पीटीआई का, जब वो ये कहता है तो फिर इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पे कह रहा है कि हम इनको जो है वो एक पार्लियामानी पार्टी या
कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के तौर पे तस्लीम नहीं करते नहीं। अब हाँ मैं मेरी सुन लें बात, सिंपल सा फार्मूला है कि उन्होंने कहा जी आपने ऑर्डर दिया था, ये कर दिया, उससे अगला वो लेके जाएंगे कि जी हमने कर तो ले दिया गए है, हैं। वजाहत मांगी है, कर तो दिया है, लेकिन ये तो पार्टी कोई नहीं, पार्टी नहीं है। अच्छा हो गया, वो- उसकी इस कानून आपका हुक्म था कर दिया, लेकिन ये पार्टी नहीं, ये स्टैंड नहीं कर सकते। के ऊपर सवाल उठा अगला मरला ये है कि मेरी राय में ये जो मुज़ाकरात वाली बातें हैं ये हो रही है अब फ्रस्ट्रेशन। अगर किसी दोस्त को याद हो कि जब 2004 में बिल आखिर रिहा होके जरदारी साहब बाहर आए थे तो उन्होंने एक बड़ा उनका क्रेजी किस्म का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल तो पता नहीं चलता, 1 साल के बाद फिर जेल पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो 1 साल मुकम्मल हो रहा, 5 अगस्त को, ठीक है, तो जेल अपना आपा दिखा रही है और कानूनी मसाइल जो है वो पेचीदा हैं, और जो तहरीक इंसाफ है वो कभी भी अगर कोई साहब ये कहते हैं ना कि इस मुल्क में मकबूलियत मैटर करती है, तो मैं उनको जवाब में कहता हूँ कि सरकार इस मुल्क में मकबूलियत वो पत्थर है जिसे मुल्ज़म के जिसको मकबूलियत मिली हो उसके गले में लटका के उसे सजा दी जाती है। इस मुल्क में भुट्टो साहब को मकबूल होने ही की सजा मिली थी, जो उनका 8 अगस्त को लाहौर में और फिर मुल्तान में इस्तकबाल हुआ था, वो इस्तकबाल ही उनके गले में लटका था। इस मुल्क में मकबूलियत की ही सज़ा मिली थी 97 वाले इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब को। तो मकबूलियत तो यहाँ पे डंडे और नहीं, तो ये तो फिर ये नहीं कह लें कि ये तो ज्यादती वाली बात है। कौन कह रहा है कि ये ज्यादती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो ये ताकत का खेल, आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। आई वुड से कि अभी मुझे उसमें इस पे थोड़ा सा शुबा इस लिहाज से है कि इमरान खान साहब ने अपना जिसे कहते हैं ना जर्मिनल इनेट नैरेटिव अपना वो नहीं बनाया। अभी तक ये मालूम नहीं है कि वो जमहूरी कदरों के साथ फ्रेमवर्क की तरफ आ गए हैं, या क्योंकि मुसलसल वो जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं फौज के साथ बात करनी है। ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना, अच्छा, कि फौज नहीं, सबसे ताकतवर है। तो फिर वही लतीफ़ा हो गया कि गल फिर शक ही रह गई। ये बता, अभी भी आपको डाउट है इमरान खान? जी हाँ, मुझे डाउट है। ठीक है, आपको डाउट है, मुझे डाउट इसलिए है, मुझे डाउट इसलिए है कि अल्टीमेटली इस मुल्क में जिसे सियासत करना है उसे सियासी कुफ्तों के साथ बात करनी होगी। जमहूरियत नाम ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके सियासत करने का है ना। इमरान खान साहब को अभी तक आदत रही है सिर्फ फौजियों के साथ जो है ना, वो आप हमीद गुल और मुजीबुर रहमान से शुरू कर लें और नहीं देखे ना दहशतगर्द ग्रोहों को, लेकिन दहशतगर्द ग्रोहों को पहले उनके साथ कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। जिसने कोई कार्रवाई कर दी है, जिसने कोई इंसिडेंट कर दिया है, इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि 9 मई के लिए वो लोगों को कह रहे थे कि आप जाके GHQ के सामने एहतजाज करें। उनके लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं। उनको सियासी जमात आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जो लोग उस 9 मई की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाया और पाकिस्तान के लोगों की जानें जा रही हैं, जिन लोगों ने IMF को और मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे पाकिस्तान में माशी दहशतगर्दी करने के लिए कि पाकिस्तान के लिए माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, उन सब लोगों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए पहले। उसके बाद इमरान खान बिल्कुल, मैं भी ठीक, मैं आप ठीक कह रहे हैं। इमरान खान कोई सियासी जमात नहीं है, ना वो सियासी नुमाइंदा है, वो एक लगाया हुआ पौधा था जिस काम के लिए पहले दिन से वो यार पौधे तो फिर सारे हैं ना, ओहो सारे हैं ना, वो उस वक्त के साथ साथ उसमें आए। उसका पहले दिन से मौकफ ये था कि सियासत भी गलत है, सियासतदान भी गलत है, ठीक है, वो तो सियासत के ही खिलाफ है, वो तो जमहूरियत के ही खिलाफ है। तो फिर उसके साथ जमहूरी रवैये, इंसानी हकूक, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है ना। उसके लिए मानने या ना मानने से उसके दस्तूरी और मेरा नहीं उसके दस्तूरी और इंसानी हकूक, उससे मेरे भी तो इंसानी हकूक है ना, मेरे भी तो दस्तूरी हकूक है। मेरे जैसे अवाम के लिए जब उसने मुसीबत खड़ी की है, रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रही हैं, उस शख्स की वजह से मैं उसको कैसे माफ कर दूं? तो बस उसके लिए सियासी, उसके लिए लिया जाता है सियासत मुजरिम को ला के सर पे नहीं बिठाया जाता। मैं आपसे खिलाफ
نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجرم کو پہلے اس کے جرم کے مطابق ٹرائل کیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے معاف کرنے کی بات کی ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ وہ ایک مجرم ہے اس ملک کا, اس قوم کا, اس کے ساتھ اس کے مطابق پہلے ٹریٹ کیا جائے, اس کے بعد یار اگر وہ کہہ رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے, دیکھیں پاکستان میں قانون آئین یہ تو فکشن ہے نا, کہ آپ اور میں اگر ہم آئین اور قانون کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو ہم پہ لاگو ہو جائے گا. لیکن جو بگاڑ جو بگاڑ سکتے ہیں, کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں پرسوں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کہ 2019 میں فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں آفر دی تھی. جی اچھا, وہ فیض حمید سے کچھ کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئین کچھ نہیں کر سکتا, آپ کا قانون کچھ نہیں کر سکتا. اچھا اگر مسئلہ پتہ کیا ہے, ایک منٹ ٹھہر جائے نا, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ میں جو اصل طاقتور ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ ہی میں نے مذاکرات کرنے ہیں, اے گل غلط کیوں ہیں, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ اصل طاقت نہیں ہے, دستور ہے تو صحیح نا. اچھا دستور میں اگر نہیں لکھا ہوگا تو پھر دستور پہ عمل بھی تو کبھی نہیں ہوا. صاحب کو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیاستدان نہیں کرتا, نہیں سیاستدانوں نے چھوڑ دو. بات کریں پھر میں آپ کو اس کا سر میری بات سنیں, میری بات سنیں. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ منافقت نہیں کر رہا. سن لیں رات کو ڈگی میں چھپ کے جا کے فوج سے بات کر لو تو ٹھیک ہے, 2 دفعہ سن لیں سر, سن لیں میری بات سنیں. ایوان صدر میں چھپ کے نہیں ہوتی ملاقات, چھپ کے ہوئی, ایوان صدر میں چھپ کے نہیں ہوتی ملاقات, چھپ کے ہوئی ہے یار, چھپ کے ہوتی ہے ملاقات. سر جو بیک ڈور دیکھا کسی نے ملنے, جو بیک ڈور, میری بات سنیں اب مجھے بات کرنے دیں نا. جرنلسٹ سیاسی گلا نہ کرو. جرنلسٹ, اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں کس ملک میں آئے ان قانون نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے کہ عمران خان جمہوری آدمی نہیں ہے, سیاسی آدمی نہیں ہے؟ کیوں نور اللہ صاحب نے کہا ہے, کس بیس پہ کہا ہے؟ یہ آپ جرنلسٹک گفتگو کر رہے ہیں. سر لوگ آپ ایک منٹ, وہ جو آپ نے یہ جملہ خوبصورت فرمایا نا کہ عمران خان منافق نہیں ہے, یہ دوسرا بندہ ہے جو منافق نہیں ہے. اس سے پہلے ایک عظیم عورت گزری ہے لاہور کی تاریخ میں جس نے کہا تھا کہ اللہ یہیں پہ عزت کی روٹی دے رہا ہے, وہ بھی منافق نہیں تھی. سر آپ سمجھتے ہیں, ایک سیکنڈ سر, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا سیاستدان وزیر اعظم بنا ہو جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بنا ہو یا ان سے گفتگو کر کے نہ بنا ہو؟ شرم آنی چاہیے اس بات پہ, یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سچ کو تسلیم کرے سرکار. سچ کو, جرم کو, ایک عمران خان کے لیے اصول اور اخلاق کے معیار اتنے بلند کر دیتے ہیں, دوسروں پہ آپ سر, آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, آپ کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو آپ کا جو سننے والا ہو اس کو کوئی وے دیں, اس کو کوئی راستہ دیں, گھما پھرا کے ایک بندے کی آپ کے گلے میں آ کے ڈال دیتے ہیں. یہ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ سن لو گالو نا, عمران خان کا کلیم ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. ہاں سوال کرنے لگا ہوں, عمران خان کا کلیم ہے کہ وہ ان سب یہ سارے چور ہیں, وہ ان سے مختلف ہے, تو تسی کہہ رہے ہو کہ انہوں نے رگئی ہے. سر نہیں, میری بات سنیں, اب سنیں سر, میری بات سناؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان, کہہ رہے ہو چور نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آتے ہیں, عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل, فرق کیوں ہے؟ سر سارے مل کے آتے, میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں. سر دیکھیں ڈنر سیٹ اس نے چوری کیا, مطلب کیا کیا چیزیں بتائیں. ایک منٹ آج بات کر رہے ہیں, آپ ایک پروسیکیوٹر دے کے عمران خان نہیں کھلو سکیا یار, آپ اس کو بات کر رہے ہیں. کر دی تھی سر, سر آپ لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کم سے کم جمہوری اصولوں پر گفتگو تو کریں نا. غلط صحیح کون ہے یہ فیصلہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, پر وے تو بتائیں نا لوگوں کو کہ جمہوریت کیا چیز ہے. فارم 47 کا نام جمہوریت اگر آپ نے رکھ لیا, چلاؤ جس طریقے سے. جنرل فیض حمید, نہیں وہ کہہ رہے جمہوری طریقہ بتائیں. جنرل فیض حمید کے ذریعے قوانین پاس کرانا, لوگوں کو اٹھا کے اسمبلی میں لانا جمہوریت ہے. جنرل فیض حمید کے ذریعے اپنے مخالفوں کو اٹھوانا, بند کرانا, وہ ساری چیزیں. عمران خان کی چھٹی 2019 میں ہی ہو جانی, صحیح کہہ رہے ہیں. تو شکر میں نہ کروں کہ عمران خان کرے, میں
میں کیوں کروں شکر؟ اس عمران لیے کہ خان کی آپ بچت ہوئی تھی. 4 دن تو بچی نہیں کوئی نہیں, جمہوریت تھی وہ, ایسے ہی چل رہی ہے. وہ جمہوریت تھی, ہے تو جمہوریت وہ جمہوریت تھی. سر میں کہتا ہوں موجودہ حکومت کو بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے. یار ذرا میں اس بات سر ایک سیکنڈ, سمجھ ہی نہیں آپ لوگ میری پارلیمانی سر ایک گورنمنٹ میں 5 سال میعاد نہیں ہوتی سر پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے نا, جیسا بھی دیا, کیوں نہیں ہوتا؟ وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کوئی میعاد نہیں. پھر آپ اپنی مرضی کی بنائیں. مائک میرے پاس ہے, ایک منٹ ہے, اب مائک میرے پاس ہے. وہی تک نہیں پتا چلے کیسا آدمی. یار مائک میرے پاس ہے, وجاہت صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا. مائک میرے پاس ہے, وجاہت صاحب کیونکہ بڑے ہیں, سینئر ہیں, ان کو میں احترام میں چپ کر جاؤں گا. بات یہ ہے کہ مقابلے بازی کرنی کر لوں. بھائی ایک آئین موجود ہے پاکستان میں, ایک دستور موجود ہے, وہ یہ کہ اس پہ اگر ماضی میں کسی نے عمل نہیں کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی کرے کہ جی میں اپنے آئین کو نہیں مانتا تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے. نہ ہم نے ماضی میں آئین کی خلاف ورزی کرنے والی کسی جمہوری حکومت کی سپورٹ کی ہے اور نہ کسی ڈکٹیٹر کی سپورٹ کی ہے. آج اگر ایک شخص جو سیاست کے لبادے میں اڑ کر منافقت کر رہا ہے, میرے بھائی نے کہا کہ وہ منافق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی نظر میں نہیں ہوگا, میری نظر میں وہ ہے. عمران خان سے پرلے درجے کا جھوٹا اور منافق آدمی پاکستان کی سیاست میں نہیں آیا. ان کی نظر میں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. بھائی کی رائے کا احترام, مجھے میری رائے کا احترام کریں. ٹھیک, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ لوگ تو ایک لفظ نہیں برداشت یار ایک منٹ, میں ایک لفظ نہیں برداشت کر لو نا, برداشت کر لو. سن رہا تھا, اب میں آپ کو آرگومنٹ دے رہا ہوں. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ بھائی عوام کے ووٹ کے ذریعے ایک حکومت منتخب ہوگی, وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ملک کو چلائے گی, کابینہ کے ذریعے ملک کو چلائے گی, فوج اس کا ایک ماتحت ادارہ ہوگا. یہ بالکل حقیقت ہے کہ فوج کی پاکستان میں سیاست میں مداخلت رہی ہے, جس کا اعتراف یہ پیچھے عمران خان صاحب کے دیے زخموں کے بعد یا منافقتوں اور دھوکے بازیوں کے بعد, کہ رات کو جا کر پاؤں پکڑتا تھا باجوے کے اور دن میں جا کے کہتا غدار ہے, منافق ہے, اور پھر باجوہ کہتا تم تو مجھے غدار اور میر جعفر کہتے ہو, کہتے میں تو نواز شریف کو کہتا تھا. اس سے بڑا منافق آدمی کون ہوگا؟ ان کی نظر میں نہیں, ان کی نظر میں جو آپ ان کی رائے کا احترام کرو, میں احترام کر رہا ہوں. وہ آپ کی رائے کا احترام. جو شخص ملک ریاض کو کہے کہ آصف زرداری کو کہو کہ یار مجھے معاف کر دے, میرا ساتھ دے دے, وہ آصف زرداری کی اور ملک ریاض کی آڈیو ہے نا, یا کبھی اسے ڈینائی کرے. ٹھیک, اچھا جو شخص کہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے چلے گا لیکن میں بات آرمی چیف سے کروں گا, ایک ہی گل ہے, اس سے بڑا کوئی منافق آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر. جو شخص آدھی رات کو کہے گنڈا پور کو کہ کور کمانڈر کے جا کے پاؤں پکڑو, اور پھر کہے کہ جی میں جنگل کے بادشاہ کو نہیں چھوڑوں گا, اور پھر کہے کہ جی جنگل کا بادشاہ میں نے آرمی چیف کو نہیں کہا, ایسا بندہ کون ہے؟ ایک ہی ہے پرلے درجے کا جھوٹا آدمی, عمران خان. منافق آدمی, جس نے ہمارا پورا, ان کے خیال میں, ٹھیک ہے, میرے خیال میں. میں یہ اس لیے ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو کے بات کر رہا ہوں کہ میں آئین کے اوپر چلنے والا آدمی ہوں, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں. ہو سکتا ہے ہماری رائے کوئی تجزیے میں غلطی ہو, لیکن یہ میں کبھی نہیں کسی کو اختیار دوں گا سیاستدان کو کہ وہ کہے کہ جی میرے ساتھ آمنے سامنے برابر بیٹھے آرمی چیف. میں آرمی چیف کو اپنے کسی عوامی نمائندے کے برابر نہیں سمجھتا, وہ ماتحت ہے, وہ ماتحت ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں ایک وزیر اعظم رہا ہوں, سر پیو مانا ہوا تھا, پیو سر مانا ہوا تھا, لیکن کبھی بھی آج تک آخری بات سب جا کے چوری چھپے ملتے ہیں, ملتے ہوں گے, لیکن ایک شخص یہ پبلک کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے آرمی چیف جس کے سامنے جھک کے آپ نے چلنا ہے. یار بیسٹ گور کی کل کی گفتگو سن لیں آپ لوگ کہ عمران خان نے کبھی بھی آرمی چیف کو جنگل کا بادشاہ نہیں کہا. عمران خان کہتا ہے میں نے نیوٹرل جو ہے نا, وہ میں نے کبھی جانور نہیں کہا, نیوٹرل غیر سیاسی ہوتا ہے. جنرل برکینو کہتا ہوئے گا, ٹھیک ہے. اب ہے نا, یہ منافقت نہیں ہے کہ سارے آئینی عہدے مجھے دے دو, حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا. پنجاب میں میرے کہنے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کرو. پارلیمانی نظام میں کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اگر پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے لیے ہیں تو اس میں کون سا قانون ٹوٹا ہے, کون سی جمہوری اصول نہیں؟ تو اگر سارے کیا آصف زرداری سر 2000 کر رہا ہوگا, آصف زرداری کر رہا ہوگا, عمران خان کر رہا ہے. سر آپ لوگوں کا کعبہ سفید ہے, اللہ کرے جیسے آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ملک کیسے وہ ٹاڈے مرضی سے چلانا, اللہ معاف کرے. یہ جمہوری ہونے کا دعوے نا. اچھا چلو چھوڑ دیں. اچھا محمود خان اچکزئی کو آگے کیا ہوا ہے,
ہاں کہ تم مذاکرات کرو. اچھا میں مذاکرات نہیں کروں گا, میرا اتحاد ہے, میرے اتحاد کے ذریعے مذاکرات کروں گا. اس سے کوئی جھوٹ, اس سے کوئی فریب اور منافقت اور دھوکے بازی کوئی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, کہ محمود خان چغزی کو انگیج کر رہا ہے کہ تم جا کے سیاستدانوں سے مذاکرات کرو. میں اچھا پھر جب پوچھا جاتا ہے وہ تو محمود خان اتحاد کے طور پہ کر رہا ہے نا. یار ایک منٹ بھائی, اعلان کرے نا, کیوں کیا تھا آگے؟ اون کرتے تھے یار یہ کیا گفتگو اون بھی کرتے تھے بھائی, وہ اون بھی کرتے تھے. یہ بھی اون کر رہا ہے, نہیں کر رہا. سر ایک منٹ کا صرف ایک منٹ, تو کون منافق ایک انہیں کو دے رہا ہوں, ایک سر کس کی بیس پہ ایک سنٹنس. اور یار سیاسی اتحاد کی اندر ہے. اچھا سیاسی اتحاد ہے. اور یار نہیں آن کرتا نا. آج کے دن تک آرمی چیف جو ابو نہیں ہوتا اس کو عمران خان صاحب ابو ماننے کو تیار ہیں, جو بیٹی ہے اس کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا سر آپ نے بات کہیں اور چلے گئے, پھر مان جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اس طرف بھی آ جائیں گے. اچھا جی ہاں ظاہر. لیکن سر میں نے وہ جو سوال ریز ہو رہے تھے نا مخصوص نشستوں کے حوالے سے, میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک تو نہیں سر, اس میں ایک تو الیکشن کمیشن نے 3 بڑے سوال ریز کیے ہیں. ٹھیک, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ مان لیا, سر ایک حد تک نا وہ لوگ جنہوں نے سیکشن 66 میں کسی وقت بھی کھانا پر کیا, لیکن اس پہ بھی کویسچن ریز کر دیا گیا ہے کہ سر ایک ہی حلقے میں 10 لوگوں نے یہ جو اگر سیکشن 66 فل کیا تو اب کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ جی واقعی وہ پی ٹی اے والا کون سا تھا. اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی ڈھانچے کو سبوتاج کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کو سبوتاج کر رہا ہے, کیونکہ پورا آپ کا جو انتخابی پروسیس ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. اب کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ جی کون سی سیاسی جماعت میں سے کون سا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ مجبور کر رہی ہے کہ جو جیت کر آیا نا پی ٹی اے, سر یہ سوال انہوں نے اس کو پی ٹی اے کا مانو اور باقی اسی حلقے میں جنہوں نے پی ٹی اے لکھا تھا ان کو نہ مانو. یہ عجیب و غریب منطق ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو امداسا نے بات کی تھی کہ جب ایک بار آپ ڈیکلیریشن دے چکے تو محبت ہی بڑی ہے. ٹھیک ہے نا سر, محبت بڑی ہے, بڑی محبت, لیکن سب وہ جو سامنے والے ہیں نا ان میں بھی آپس میں جو ہے وہ محبت بڑی ہے. اور فیصلہ یہ سمجھتے نہیں, میری گل سنو کہ محبت چروڑے بھی پیندے ہوندے نے. سفر پیڑے نے. ہاں تسی دیکھو نا قومی اسمبلی دا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. اچھا ویسے سر محبت نہیں, اس کیس میں جو ہے نا وہ جو حب اور بغض کی مثال آتی ہے نا وہ بھی اس میں بڑی فٹ آتی ہے ویسے. ہاں اور دوسرا سر خان صاحب یہ جو آفرز میرے بھائی نے جو کہا کہ جی خان صاحب تو جمہوری ہیں, سیاسی ہیں, منافق نہیں ہیں, لیکن اس کی جتنی تشریح امداد صاحب نے کی ہے کمال کر دیا. وہ نہیں وہ ٹھیک سب کا حق ادا, لیکن میں ویسے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا خان صاحب نے آج کے دن تک آن کیا ہے محمود اچکزئی کو؟ ابھی 2 دن پہلے جب خان صاحب کا میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے آن نہیں کیا, بلکہ بیرسٹر گوہر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی اگر سیاست دانوں سے بات کرنی ہے وہ تو شاید محمود اچکزئی کر سکتے ہیں, لیکن اگر فوج بات کرے گی تو ہم خود بات کریں گے. اور ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کل خان صاحب جب 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں سامنے آئیں گے تو اس دن خان صاحب کہہ دیں گے میں نے تو نہیں کہا کہ جی یہ سیاستدانوں سے جا کے بات کریں, ہم تو فوج کے ساتھ بات کریں گے. کیونکہ عمران خان نہ تو کوئی سیاستدان ہے نہ جمہوری بندہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے نا وہ غیر جمہوری ہے. چاہ رہا ہوں کہ میں ویسے عمران خان صاحب جمہوری اور سیاسی اتنے ہی ہیں جس طرح اسلامی جمہوری اتحاد اسلامی بھی تھا اور جمہوری بھی تھا. ہاں چلو ٹھیک ہے, اچھی گل ہے, لیکن میں جو ہے اپنے دوست ہیں ہمارے الفت مغل صاحب غصہ کر جاتے ہیں. الفت مغل صاحب یہ جو پارلیمان نے اپنے حدود تجاوز نہیں کیتا یہ والا بل منظور کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمان کا حق ہے کہ آئین پارلیمان بنائے گی, آئین نہیں قانون سازی پارلیمان کرے گی اور آئین میں ترمیم عدلیہ اس کی تشریح کرے گی اور اس کو تمام تر آئینی معاملات میں ترامیم کا حق حاصل ہے. کس کو؟ پارلیمنٹ. لیکن یہ دیکھی جائے گی کہ اس میں کہیں پر نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. نیت تو ٹیسٹر لا کے چیک کر دیں. ٹیسٹر اس لیے روحانی یونیورسٹی آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ کسی بندے کی ایک میں نے تو تسی سارے ایکسیلیٹر لگے ہو انج کرو تے شوٹ ہو جاندے ہو یار, کسی کی بات سنی کرے. نہیں سنیا کرو یار, سنیا کرو یار, آپ کسی سارے میں نے تو ایکسیلیٹر لگے انج کرو تے شوٹ ہو جاندے ہو. سر میری بات سنیں, میری بات سنیں. دیکھو نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے. نیت خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے. خدا نے انسان کو بھی عقل سلیم عطا کیا ہے, انسان بھی جج کر سکتا ہے کہ اس وقت کہاں پہ نیت ہے. عدالت نے سر سنیں, عدالتوں میں بھی تو
इंसान ही और सर सुने ना, मखसूस नशिस्तों का मामला आज से नहीं लटका हुआ, ठीक है, ये 8 फरवरी 2024 को जब हलफ उठाया, पार्लिमानी पार्टीज बनी, उस वक्त से ये मामला लटका हुआ है। इसी वजह से आपकी सेनेट अभी तक कंप्लीट नहीं है, ये आपको इल्म है ना, और होना भी चाहिए, आपको कम से कम इल्म होना चाहिए ना। आपकी तमाम असम्बलियाँ कंप्लीट है, क्योंकि अवाम का हक़ नुमाइंदगी महरूम है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो जिसको भी मिलनी है आईनी तरीके से मिलनी चाहिए। पार्लिमान उस वक्त इसमें कानून साजी करती, बहुत अच्छा होता, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है, इन्हें यकीन था कि हमारा बंदा बैठा हुआ है और वो चीफ है, जनाब जस्टिस काजी फैजी साहब, 5, 6, 7, 8 से फैसला आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सर, दूसरी पार्टी के बंदे निकले। आप जैसे दोस्तों को भी तवक्को नहीं थी, आप नहीं, और नहीं, आप हम गुफ्तगू कर रहे थे, ना, ऐसे ही है ना कहो। ना सर, ना ना, ना ना, ना। मैं आपके दरमियान ही बैठा हुआ था, ना ना ना, मैं एक जुमला मैं आपके दरमियान ही बैठा हुआ था और आप लोगों ने कहा था अगर यार इस तरह ना करो, कुफर की पौड़ी ना चढ़ो। उल्फत साहब, अगर मखसूस नशस्तों का मामला इतना ही अहम था जितना आप फरमा रहे हैं, तो भाई जब ये अर्ज की गई थी कि हजूर ये सुन लीजिए दरखास्तें आई हैं, हाँ। उसके फैसले के हवाले से, तो कहा गया कि हमारी छुट्टियां बहुत अहम हैं, तो जिन लोगों की छुट्टियां बहुत है फिर वो इंतजार करें। नीता अंदाते फिर सर मैं तो सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान थोड़ी हूँ, मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। वापस लो कौन सा वाला? ए वाला कि तू कह रहा है कि नहीं, मैंने आपको तो कहा ही नहीं है, आपको तो मैंने पॉइंट किया ही नहीं है। सर मैंने कहा यहाँ गुफ्तगू हुई थी, यहीं पे गुफ्तगू हुई न्यूट्रल थी। जानवर नहीं होता। अच्छा ठीक सर, यार आप लोगों ने ना एक नुक्ते पकड़े, प्लीज मैं समझता हूँ कि बैठक के नाजरीन के लिए कि इन सारे दोस्तों को मैसेज किया करें कि हमें वे फॉरवर्ड भी दिया करें। सिर्फ ये नहीं है जिधर से घुमा फिरा के हीर इमरान खान ही है। चलो वे फॉरवर्ड सर बदनीयती पर कोई, सर बदनीयती पर कोई फसाद इससे पहले भी बहुत थे भैया, इससे पहले भी बहुत थे, इससे पहले भी थे। ये कल्ला नहीं सी, हर दौर में ये कभी पंजाब का कोई फसादी रहा है, कभी सिंध का कोई फसादी रहा है, कभी बलूचिस्तान का रहा है, कभी केपी का रहा है, हर दौर में होता रहता है, हर दौर में तब्दील होता रहता है, हर दौर में। सर मेरे ख्याल में बदनीयती पर मबनी आइन साजी नहीं होनी चाहिए। ये खुद पार्लिमान को अपने कद काठ का ख्याल रखना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका हुआ है तो उसको हम ओवरडू करने के लिए इस तरह की कानून साजी इस वक्त पे हम ना करें। ये अब खुद पार्लिमान का इससे कद काठ छोटा हुआ है, वगरना पार्लिमान पाकिस्तान की आवाम की उमंगों का तर्जमान है, हर किस्म की आइन साजी कर सकता है और उसको ये पाकिस्तान के अवाम ने इख्तियार दिया है, लेकिन उसमें बदनीयती नहीं होनी चाहिए, शायबा तक नहीं होना चाहिए। टेस्टर किस तरह लगेगा? यही टेस्टर है, मतलब किस तरह? यही टेस्टर है कि 8 जजेस के फैसले के बाद इसमें तरमीम करना ये बदनीयती पर मबनी है, अदरवाइज आप पहले कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा बदनीयती के मामले पर सर बात ये है, मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उल्फत साहब, हाँ कवानीन में नियत मैटर करती है, लेकिन मसला ये है कि जो आइन में दर्ज चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर रह रही है ना, जो 8 जज हैं वो आइन से बाहर गए, अब हम किधर जाएं? वो 8 जज मखसूस हालात पे गए हैं, हाँ तहरीक इंसाफ ना हकदार ना दावेदार, आइन तक कितने जिक्र नहीं, ठीक, बल्कि आइन को अच्छा, वायलेट किया उन्होंने। अच्छा 3 दिन उन्होंने 15 दिन कर घड़ी दिया, पीछे ले गए, उन्होंने जुतियां मारनी चाहिए, घड़ी पीछे ले गए। कंप्लेन की जुतियां मार के करना चाहिए। फायज ईसा चीखते रहे कि हमें वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है, वर्ड ऑफ लॉ पे जाना है। एडे फनकार की तरह अच्छा ये पार्लियामेंट ने देर की है। मैं गुजारिश करूँ, थोड़ा पार्लियामेंट लेट हो गई है, हाँ पार्लियामेंट ने इफ्तिखार चौधरी के मुंह पे यही चपेट मारनी चाहिए थी, बिल्कुल मारनी अच्छा चाहिए। पार्लियामेंट ने जब इन्होंने 63 की नहीं वो तो नवाज शरीफ साहब हाँ ओवरऑल ना, अच्छा पार्लियामेंट जब 63 की तशरीह कर रहे थे ना, हाँ 63 की तशरीह करके आइन रिराइट किया था ना, हाँ। पंजाब हवाले कर दिया था इमरान खान के, हाँ। और फिर फितना शुरू हुआ ना, हाँ। पार्लियामेंट को उस वक्त असर्ट करना चाहिए था वापस, हाँ। उस वक्त पार्लियामेंट उन फैसलों को अंडू करती, और पार्लियामेंट के बाद अख्तियार है वेट ये। कर रहे हैं ना ऑर्डर किया है। जिस जज के ओहदे पर रहकर, अदल के ओहदे पर रहकर आइन को रीराइट किया है, आइन की तौहीन किया है, आइन तोड़ा है, उसके ये तो पार्लियामेंट कर सकती है ना, उसके साथ नाम के साथ रिटायर्ड
चीफ जस्टिस नहीं लिखा जाएगा, जज नहीं लिखा जाएगा, उसकी पेंशन वापस ले, उसकी पेंशन वापस। सर कहीं पे तो लाइन लगाए। एक चीज, अच्छा एक छोटी सी चीज कहीं जो पे अभी लाइन लगाए। अच्छा एक जो आइन एक छोट- आर्टिकल 6 को जो है 18वीं आईनी तरमीम में वजाहत दे दी गई है। अच्छा नहीं वो वजाहत उस पे अमल भी तो करें। अगर वो वजाहत और वो अमल 3 मई से सर, 3 अप्रैल 2022 से हो जाए, 3 अप्रैल 2022 से वापस करें सर, हाँ। पेंशन से महरूम करें। ठीक है सर। लेकिन ना अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने कि पहले वालों पर भी एक्शन ले लिया जाए। पार्लियामेंट जब बैठी और दो बड़ी पार्टियां इकट्ठी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, मखसूस हालात की वजह से चूंकि इकट्ठे हैं, तो इस वजह से दूसरी चीज़ ये है कि इस 8 जजों का जो 12 जुलाई वाला फैसला है, इस पर भी कोई लीगल एक्शन कर गुजरे, क्या होगा? अमल नहीं होगा ना, या उस पर ना आए। अमल क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ फर्ज कर करना तो लेते सही। हैं। ओहो, मैं कहता हूँ फर्ज कर लेते हैं और रिकॉर्ड पर तो आए ना। ये करारदाद पास करना अपनी, ये कानून पास करना अपनी जगह है, तरमीम जिसको या वजाहत कह रहे हैं हम। मसला ये कि उन 8 जजेस के खिलाफ अगर हम कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसका जो तरीक़ेकार है आइन की खिलाफ वर्जी करने पे, उसके मुताबिक रेफरेंस भेज पहले दें, वालों से भी करें ना। उसके मुताबिक रेफरेंस भेज दें उन 8 जजेस पे। डरते किस बात से हैं, किससे कर रहे हैं? ये एक तासुर फैला हुआ है कि जी कि इमरान खान साहब और फौज के मुज़ाकरात चल रहे हैं, चल सकते हैं ना इस वक्त तो कोई सूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ਜਦੋਂ 2019 ਨੂੰ जनरल फैज़ हमीद जाके मुलाकात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, वो यार मुलाकात हुई ना, भाई मुलाकात हुई, कोविड से पहले के वो इमरान खान दस के गया होएगा, वो पाक मुलाकात थी। वो नहीं इमरान खान दस के गया होएगा, मैं अब मुलाकात तो शहबाज शरीफ को 10 के जाएगा के हवाले नहीं देना चाहता। शहबाज शरीफ 10 के ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣ, चलो जो भी है नहीं, वो 10 के ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। जी हाँ। अच्छा मेरी राय में एट दी मोमेंट पाकिस्तान आर्मी और उन्होंने अपने वो ना सिर्फ ये कि ISPR के DG के जरिए कह दिया है कि हम मुज़ाकरात नहीं करने वाले, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, 9वीं वालों को सलाह मिलेगी, बल्कि मेरे ख्याल में सबको मालूम है कि ISPR में जो है वो 2 नए मेजर जनरल आ गए हैं, जो है वो, रिस्ट्रक्चरिंग इसका होगी। मतलब ये है कि फ़ौज बहुत सीरियस है कि जो मीडिया के महाज पे प्रोपेगेंडा इस वक्त तक तो एक तरफा ट्रैफिक चल रही है ना, हाँ। ना कहीं नून नजर आ रही, ना कहीं पीपल्स पार्टी हाँ जी। नजर आ रही है, क्योंकि वो अपना आराम से बैठे जो है ना वो तमाशा देखे। इस तमाशा देखने ने मामलात को ख़राब किया है 2022 के बाद। ठीक है। तो मेरी राय में इस वक्त इमरान खान साहब और मिलिट्री में किसी पैचअप की इस वक्त तो नहीं, मुझे नहीं। आपको क्या लगता है? आप हिस्टोरिकल फैक्ट सामने रखें और जो वाकयात जिस तरह इन्होंने वजाह साहब ने कहा कि इसलिए ये नहीं हो सकता क्योंकि जो DGSPR वाले हैं वो तो गेम चुक रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही। सुलह अगर होनी है तो फिर या मुज़ाकरात होने हैं तो फिर तो बॉडी लैंग्वेज और जो होते हैं हालात, थोड़े से इशारे, क्राइम थोड़े से मुख्तलिफ होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि खान साहब का आखिरी जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें खान साहब ने एक तरफ कहा था कि जी हमने अपनी कमेटी बना रहे हैं, फौज अपना बंदा नुमाइंदा मुकर्रर करे, और उसी में खान साहब ने वो कह दिया था कि फौज बिगड़ा बच्चा है, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे? बिगड़े बच्चे के साथ मुज़ाकरात होते हैं या वो बैठेंगे खान साहब के साथ? हाँ। ये खान साहब की ख्वाहिश है और वो अपने लोगों को अपने साथ रखने के लिए बार बार, और वो बार बार ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना सही। कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है हाँ। वो बस इसी बात पे खुश है कि खान आ रहा, खान छा रहा, दिसंबर में आ रहा, बस ये नवंबर में तब्दीली आनी है, दिसंबर में खान ने वज़ीर आज़म बन जाना है, अक्टूबर में शाह साहब ने आ जाना है, शाह साहब ने आके मुर्शद साहब को मुसल्लत फरमा देना है। लेकिन ये सारा इसीलिए है कि जनाब वो कल्ट जो है उसको तस्कीन मिलती रहे, उसको खुराक मिलती रहे, बाकी होना हमारा कुछ नहीं है। सर तुझे टाटा की यार मुज़ाकरात इमरान खान साहब की जब छुट्टी हुई ना तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, जिसको उनका ख्याल ये है कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं थी बल्कि बाजवा साहब ने उन्हें ठुड्डा मार के बाहर निकाला। इमरान खान साहब का अपना ये ख्याल है। उसके बाद उसी बाजवा साहब से जिस बाजवा ने उनकी कमर में, पीठ में छुरा घोंपा था, 2 मरतबा दरख्वास्तें करके, तरले मिनते करके, पाँव पकड़ के जाके उनसे मुलाकात की, ठीक है, कि किसी तरह दोस्ती हो जाए, नहीं हुई। नए आर्मी चीफ आ गए, उसके लिए सदर पाकिस्तान ने जाके हाथ जोड़ दिए कि सर प्लीज़, उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, खान साहब बार बार कोशिशें करते रहे। 10 फरवरी 2023 को लाहौर में उन्होंने बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात की, इमरान खान साहब ने, जिसमें फवाद चौधरी भी थे और बाकी बीट रिपोर्टर्स भी थे, दोस्त हमारे सारे। उन्होंने कहा यार मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, फौज वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहे।
थ्रू आउट वो इसी चक्कर में लगे रहे। उन्होंने बार बार कहा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ इतने अरसे से, 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे, मुझसे कोई बात ही नहीं कर उसी रहे। में मेरा ख्याल है कहा था उन्होंने कि बिलावल के कहने के ऊपर सेक्टर कमांडर जी, तब्दील उन्हें कर बड़ी दिया। परेशानी थी कि बिलावल के कहने पर तो हो जाता है, मेरे कहने पे मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा। फैसल नसीर को नहीं चेंज उनकी किया, हाँ फैसल नसीर मुझ तक चली जा रहे हैं। मुझ पे कातलाना हमला हो गया है। अच्छा और वैसे मैंने उस पे अच्छा खबर दे दें एक हाँ जी। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਾਵਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ अच्छा नहीं फैसल नशीर का तो वैसे ही कंटिन्यू है ना, अभी उनकी तो जॉब चल रही है ना। अच्छा पर उसके बाद आज तक वो जो कोशिशें किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, ज़राए से, वो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। फ़ौज ने भी बड़ा क्लियर कट बता दिया। वह एक टाइम में पहले रहा कि माफ़ी मांगे कुछ करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब वो भी ख़त्म हो गया उनके उसमें से। लेकिन ये जो हुआ है ना कि 2 मेजर जनरल भी आ गए हैं, ठीक है फ़ौज का अपना एक सिस्टम है, वो जो मर्ज़ी बनाए जाए, वो 2 के बजाय 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे तो लगता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनकी मीडिया या पब्लिक नैरेटिव बनाने की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से शायद उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उन्हें एक मेजर जनरल के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट बना दिया और 2 मेजर जनरल बना दिया। गवर्नमेंट ने जो उनकी ड्यूटी थी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए वो उसमें उनकी नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से, और ये कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं है, मतलब ये फ़ौज का काम तो नहीं है कि उन्होंने ISPR के ज़रिए लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स 2 लेफ्टिनेंट जनरल है, हाँ खुद बनाए हैं। हाँ तो बस फिर ये वो सारी चीज़ें फिर उनके ज़रिए चलनी है, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, फिर ठीक होने वाली चीज़ें कोई नहीं। अच्छा माफिया की बात जो है ना मुज़ाकरात वाली में हाँ आ गई माफिया गड़ा माफिया माफ़ी वाली अच्छा माफी जो या मुज़ाकरात की जो आप बात कर रहे हैं, आपको याद है साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के साथ हमारी एक सिटिंग हुई थी जी हाँ हबीब अकरम साहब के घर पर। हाँ वहाँ पर उन्होंने एक जुमला कहा था कि मैंने आर्मी चीफ के सामने बतौर प्रेसिडेंट हाथ जोड़े, मैं आंसुओं के साथ रो रहा था। उन्होंने खुद कहा कि माफ़ी दे दो, बस कर जाओ। उन्होंने नहीं माफ़ी दी थी, याद है ना जी। उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब ने सारे फैसले गलत किए, गलत फैसले कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके मुल्क ने आगे चलना है, तुम साथ बैठे करें। तो मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि इमरान खान के साथ मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए और इनके जाने के बाद भी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात फौज की तरफ से नहीं होने लगे। हमारी जान तो बात तुसी गल की थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं सर, जब नहीं मुनासिब है नहीं सर, हम अब इसमें ढकी चुकी बात क्या है, एक्सटेंशन तो हर आर्मी चीफ की ख्वाहिश होती है, इनकी है कि नहीं है, मतलब एक्सटेंशन के लिए राहिल शरीफ ने धरना हुकूमत की ख्वाहिश होती है, आर्मी चीफ की नहीं होती। ख्वाहिश हो आर्मी चीफ की कितनी ख्वाहिश है, इस बार तो हुकूमत की होगी ना चीफ जस्टिस की। अच्छा मेरा ख्याल शायद पहली दफा हुकूमत ही हुए नहीं, लेकिन ये पहला मौका होगा कि इस दफे आइन में गुंजाइश भी मौजूद है, इससे पहले आइन में गुंजाइश नहीं। हाँ अच्छा अब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन भी हुकूमत की ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश ऐसी उन्होंने सामने जाकर मंसूर अली शाह साहब के सामने रखी, उन्होंने उनका वो सारा प्लान ही चौपट कर दिया। सारा प्लान चौपट। तो असल चीज़ ये है कि फौज के इदारे का मिजाज, फौज पाकिस्तान की गोडे गोडे सियासत में मुलविस रही है, आज भी है। अच्छा वो फौज जो है वो आप ये समझेंगे कि उनके साथ जिन्होंने इतनी महाजारा नहीं तसादुम किया, हमले किए, बगावत करने की कोशिश की, वो ऐसे किसी सियासी शख्स के साथ जिसके पास पॉपुलरिटी की वजह से आप ठीक कह रहे हैं, जो पॉपुलर भी हैं। अच्छा ये अलग बात है कि उनकी पॉपुलरिटी एक मुजाहरे में भी कन्वर्ट नहीं हो रही। जी अच्छा वो जलसा करना चाहते हैं। 5 अगस्त को जलसा, एक तो साल हो जाएगा उनको पूरा। 5 अगस्त को जो है वो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने महबूब कायद को रिहा करवाने के लिए, या कम से कम रिहा नहीं करवा सकते तो इतना भरपूर एहतजाज करे कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक दफा हिल के रह जाए कि यार की हो गया। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ हाँ मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ सर, इतनी पॉपुलरिटी के बावजूद वो एक मुजाहरा ना कर सकें। की लोग हो यार तुसी एक मुजाहरा नहीं कर सकते, और मुजाहरे की मैं गुजारिश यार इनको नहीं, मैं कर लूँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैं बात कर लूँ ना सर जी। सर इमरान खान PTI इस वक्त ज़ाहिर है निशाने पर है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका तसादुम है, इस्टेब्लिशमेंट उनको कुचलना चाहती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, या उससे पहले नैब थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी अदालतों में जाकर दरख्वास्त देती है कि सरकार हमें तहरीक चलाने की इजाज़त दी जाए, नहीं ठीक DC को जाती है। मैं कह रहा हूँ कि उनको इजाज़त नहीं मिल रही, उनको निकल नहीं, इवन DC पर DC कहे कि जी आपने जलसा नहीं करना, तेरी ऐसी की तैसी हम करेंगे। आज फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं
کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے 13 اگست کو، میں جلسے کی اجازت دی جائے. یار ایک جج صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, پارٹی ہے. جج صاحب نے کیا سی نا, ایک جج صاحب ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਖਾਸਤ. ہاں یہ جلسوں والی پنجاب میں سر اسلام آباد سر میں. ایک بڑے ذمہ دار بندے نے, میں اگر غلط ہوں تو میرے بھائی الفت صاحب مجھے ریسنٹلی ہاں انہوں نے کوئی 5-6 تاریخیں دی جلسوں کی, پچھلے 2-3 مہینوں میں 5-6 تاریخیں, شاید ہر مہینے 2 تاریخیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, ابھی 26 کو کا جلسہ ان کا تھا, اس سے پہلے روزوں میں ایک جلسہ تھا, یاد ہے نا. اچھا جلسوں کی تاریخ دے کے پھر تاریخ خود, اچھا اجازت نہیں مل رہی نا, نہ ملے آپ کو اجازت, آپ کے پاس عوامی طاقت ہے یار, مطلب حافظ نعیم الرحمان کو اجازت نہیں ملی نا, بیٹھا ہوا ہے نا یار. ٹھیک ہے, کوئی بھی, اچھا بلوچ جو مظاہرین ہیں ان کو اجازت ملی کہیں سے؟ چلو جماعت اسلامی دا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے تسی کہہ سکتے ہو بلوچوں کو دیکھیں, بلوچوں کی بات ہے نا, تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا جینیسس ایک ہے. بنو والے جو تحریک ہیں انصاف سے توجہ ہٹانے کے لیے یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے جماعت اسلامی کو چکا جا رہا ہے. کسی پہلی دفعہ ہے کہ کسی ایک اسمبلی میں, کسی ایک پارلیمنٹری فلور پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی کوئی نمائندگی نہیں. اچھا بنو والوں نے, حالانکہ اگر طاہر القادری صاحب تھوڑی سی ہمت کرتے اور پاکستان میں رہتے تو جماعت اسلامی کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا بنو والوں نے امن مارچ کے لیے اجازت لی تھی, کر لیا نا انہوں نے, کر لیا. اچھا پی ٹی ایم والوں کو کون سی ملتی ہے؟ پی ٹی ایم والوں کو, وہی کہہ رہا ہوں میں, گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس پاپولرٹی ہے, عمران خان کے ساتھ فوج مذاکرات تب کرے نا جب وہ سڑکوں پہ عوام کو لانے میں کامیاب ہو. اسلام عمران خان نے کہا, شاہ جی آخری بات میں کہہ رہا ہوں, شاید مجبور ہو جائے, پریشر, عوامی پریشر بڑا. بھائی اس کے ساتھ نہیں ہو پائے تھے رحمان کے ساتھ. سر میں گزارش اور کر رہا ہوں, سر ضیاء کا کوڑا جغرافیہ تھا یار, وجاد صاحب ضیاء کا کوڑا چٹا مارشل تھا نا, کڈا خوش ہوا اس گل. ضیاء کا کوڑا چٹا مارشل تھا نا سر, اس کے باوجود 85 میں اس نے غیر جمہوری انتخابات کروائے نا عوامی پریشر میں آ کے, کروائے نا. یہ پریشر تو بلڈ کریں پہلے, جب یہ پریشر ہی بلڈ نہیں کر پا رہے تے گھٹ پریشر ہے, فیس بک تے گھٹ پریشر ہے, تو اوتھے کرواتے ہیں پہلے جلسے. آخری بات, انسٹاگرام دے اوتے تھوڑا پریشر ہوندا ہے. 4-5 دن پہلے وہ جو عمران خان صاحب نے کہا صحافیوں کو کہ میں نے علی امین کو کہہ دیا ہے کہ 5 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے, تم اس کو جا کے لیڈ کرو. یعنی وہاں سے جتھا آئے, اسلام آباد کی انتظامیہ اجازت نہ دے, تصادم ہو, علی امین نے کہا میں نہیں جاؤں گا, اس نے کہا میں ثوابی میں کروں گا. علی امین نے انکار کر دیا جلسہ کرنے سے, جو کہ اچھا کام کیا اس نے. جی میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ آپ لوگ سب کی خواہش ہے کہ وہ باہر نکلیں, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی تصادم ہو, کوئی معاملات ہو. اور پی ٹی آئی والے میری بات سنیں, فوج ہم سب کا ادارہ ہے, فوج ہم سب کا ادارہ ہے, مضبوط اور محفوظ پاکستان کے لیے مضبوط فوج ہم سب کی ضرورت ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے یہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف, عمران خان یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے, سیاستدان آپس میں بات کریں, یہ ہمارا کام نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, مجھے خوشی بھی ہے, اور خدا کرے کہ میرا ملک اسی طرح آگے چلے. 9 مئی کو حملے کیے ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں. بالکل خدا کرے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان کو سزا ملے. ٹھیک ہے, صرف ایک پریس کانفرنس اس کی سزا نہ ہو, بلکہ اس کو عملی سزا ملے. اور اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, بالکل سزائیں ملنی چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا ہے ان کو سزا ملے گی, تاکہ آئندہ کسی کی جرات نہ ہو کہ وہ ریاست کو اس طرح للکار سکے. پی ٹی آئی والوں کا ایک ورژن یہ بھی ہے, پی ٹی آئی والوں کا ایک ورژن یہ بھی ہے کہ جنہیں وہ مل گئی ہے نا تھوڑی سی ریلیف, انہوں نے بھی واپس لا کے کٹو پھاڑ نہیں 1 منٹ سے بول دینا. امداد صاحب نے جو کہا نا کہ وہ پاور شو نہیں کر پا رہے خان صاحب, چونکہ لوگ باہر نہیں نکل رہے, تو سر وہ یہی ہے کہ پہلے جو نکالتے تھے بندوں کو اب وہ نہیں ہے, تو صرف یہ کہ ٹر گئے یار محبتاں والے, ٹر گئے یار محبتاں والے. یار میری گل سن, اچھا میری گل سن, آج وزیر اعظم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, بڑی خطرناک ہے یار, خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایف بی آر اور بجلی والے معاملہ ٹھیک نہ ہوئے, دونوں پاور سیکٹر دونوں ٹھیک نہ ہوئے, تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. سر تشخیص تو ٹھیک کر رہے ہیں نا, اور اس کا علاج کرے. پچھلے جمعرات کو نہیں, اتوار سے اسلام آباد سے نا 2 دن پیچھے چلے جاؤ, کی بنتا جمعہ یعنی 8 دن ہو گئے. 8 دن پہلے نواز شریف صاحب نے بھی ایک میٹنگ لی ہے پاور سیکٹر کے اوپر.
اور ادھر بھی بڑا رولا ہے اور ادھر بھی بڑا رولا ہے, یعنی کہ پنڈی بھی بڑا رولا ہے, جاتی عمرہ بھی بڑا رولا ہے. تو وزیر اعظم صاحب جڑے یعنی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے, یہ بات مجھے اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کریں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ میں نے شاید بیٹھک میں یہ بات کی ہوگی, ورنہ اپنے ویلاگس میں کی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب اچانک اگر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایم اے نہیں ہے. جماعت اسلامی کا صرف بجلی کی قیمتوں کے اوپر اسلام آباد پہنچ جانا وہ ایم اے نہیں ہے. یہ جو معاہدے ماضی میں ہوئے تھے, جس نے کیے تھے, جس نے نہیں کیے تھے, اور جس طرح آئی پی پیز معاہدے بالکل ٹھیک ہوئے تھے, میرا خیال ہے, سن لیں, معاہدے بڑے ٹھیک ہوئے تھے. ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ 5.8 یا 6 کی جو گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, آنے والے دنوں میں اتنا, سن لو گل, اتنا کچھ ہو جائے گا, اتنی انڈسٹری لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا. پلان جو کاغذوں کے اوپر تھا, سارے جنہوں نے بغیرتی کی تھی نا پروجیکٹ عمران خان والی, جنرل فیض اور جنرل باجوہ, انہوں نے جھوٹیاں مار رہی تھیں. بیچ میں 26 جولائی والا ٹویٹ آ گیا. میں آتا ہوں. ہاں جی سر میں بات کر لوں سر, میں گزارش کر لوں سر. جی, یہ آغاز ہوتا ہے 93 کی بی بی کی حکومت سے, اس کے ساتھ ساتھ تھرکول پیرالل بنتا ہے, اور انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے. ان معاہدوں کے تحت بجلی کی قیمت, اپنی جو لاگت تھی نا پروجیکٹس کی, آئی پی پیز کی, وہ جب لاگت پوری ہوگی تو قیمت بتدریج نیچے آنی تھی. تو بیچ میں پھر وہی پروجیکٹ عمران خان والے آج کے نہیں بیٹھے نا, تب کے آئی پی پیز کو جوتے مارے, بگا دیے, پھر دوبارہ آنے کو تیار نہیں تھے. پھر یہ ہوا کہ مشرف نے لاہور میں, اس ایونٹ میں خود موجود تھا, میں وہاں تھا, پی سی ہوٹل لاہور میں, اس نے کہا تھا کہ جی اتنی بجلی پیدا کر کے چلے گئے ہیں کہ ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے. جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کا ویژن وہی تھا کہ یار ہم نے اپنی انڈسٹری, ہم نے اپنی زراعت, ہم نے پورا جو اپنا گروتھ ہے اس کو بڑھانا ہے, تو اسی کے مطابق روز روز. تو ایک بڑے فوجی افسر نے ایک میٹنگ میں ایک بات کہی, میں کوٹ ان کوٹ کہتا ہوں, انہوں نے کہا یار اسی بابو لوگ بڑے جناب سائنٹیفک تھے, وہ حساب کتاب لا کے اسی پالیسی بنانے ہیں, وہ چلتی ہی نہیں اکنامک پالیسی. وہ نواز شریف بناتا چل جاتی ہے, وہ کوئی تو فرق ہوئے گا. تو اس نے وہ جو پالیسی میکر تھے تو ان کو کہا کہ یار یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے, ان کو دو. اچھا اب ہوا کیا, وہ ہو گیا. اچھا مشرف نے کہا میں بجلی بیچوں گا, اس نے ایک یونٹ نہیں لگایا اپنا. تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, راجہ رینٹل والا قصہ. اچھا وہ انہوں نے آئی پی پیز کیونکہ آنے کو تیار نہیں تھے, پہلے آپ نے ان کو جوتے مارے ہوئے تھے, انہوں نے ایک عارضی ارینجمنٹ کیا کہ یار جب تک ہم اپنی بجلی پیدا کر لیں تو ہم رینٹل اس پہ چلے جاتے ہیں. اس کو افتخار چودھری نے, خواجہ آصف, فیصل صالح حیات, نواز شریف کی پھر گٹھ جوڑ, ان کو پھر بھگا دیا. پھر جب میاں صاحب خود آئے تو ان کو گلے پڑ گئی کہ بجلی تو ہے نہیں. جی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے مہنگے, مجبوری تھی, اور پھر وہ پھر تب تک سسٹین کر رہے تھے ہم جب تک گروتھ ہماری بہتر تھی. پھر وہ جو بجلی جو خریدتا تھا وہ اس کی قیمت وہ دیتا تھا نا, جب آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی. نواز شریف صاحب جان کے کرتے ہیں یہ حرکت, کیا کیسی یہ انہوں ہو جاتی ہے جڑی انہوں نے دسی, یہ حرکت نواز شریف نہیں کرتا, یہ حرکت رینٹل والی خواجہ آصف اور فیصل صالح. لیکن باوجود اس کے جو سر نواز شریف کی مرضی تو بغیر 2008 سے 2013 تک کے میاں نواز شریف صاحب کے اپوزیشن کے رول میں بتحاشا ایسے موقع ہیں جہاں پہ پانی مرتا ہے, جہاں پہ کرٹیسزم بنتا ہے, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے بعد پھر جب انہوں نے دوبارہ بجلی پیدا کی, کوئلہ باہر سے منگوا کے لگائے, لیکن پھر انڈسٹری جو ہے نا وہ ہماری ابھی گروتھ ہونی شروع ہوئی تھی, 6 تک ہم گئے تھے. تو پھر ٹویٹر والے باجوہ صاحب نے تکلیف ریجیکٹڈ والے آ گئے سر. باجوہ صاحب اس وقت ہم نیکسٹ لیول میں جا رہے ہیں. باجوہ صاحب کی منافقت کا لیول یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف بنتے ہی انہوں نے طے کر لیا تھا حکومت نہیں میں رہنے دیں. انہوں صحیح گالا گڈیا عمران خان نے تو ایک کو چلے. اور پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ جیسی جو بدروح ہے نا, میں سوری یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, وہ شاید ہی کبھی آئی ہو کہ اتفاق نہیں کر سکتا. کیوں ہوروی نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو پاکستان کی تاریخ جہاں سے اٹھا کے دیکھی ہے, میں جس نقطے پہ نا میرا پوائنٹ ڈفرنٹ ہے کہ سر مارشاء اللہ لائیوں بغیر جنیاں گالاں پائے نے ہر پارٹی کو کھادیاں نے. گالیوں کا مسئلہ نہیں ہے, جو اس ملک کا بیڑا گرک, اب آخری صرف آخری شکریہ راحیل شریف نے کیا وہ کم ہے, وزیر اعظم ایگزیکٹلی, لیکن وہ بعد تک پتہ چلے نا وہ کم ہے. وزیر اعظم صاحب پہ آتا نہیں ہمیں پتا تھا, نواز شریف کو نہیں پتا تھا. او ہو یار, میں میرا جڑا پوائنٹ سی نا, آپ جو ہے نا وہ اپنی بات جاری رکھیں. چلے سر پلیز. اب جو وزیر اعظم صاحب چیز چلا رہے ہیں نا سر, اب وہ بھی ٹھیک چلا رہے ہیں کہ بھائی میں وہ بجلی استعمال ہی نہیں کر رہا, میں اس کا پیسے کیوں نہیں. ہاں
ٹھیک. اب ریزنمنٹ ہے لوگوں کی اور ریاست نے فیصلہ کیا. اچھا چیئرمین ایف بی آر کیوں دوڑ گیا بھائی؟ سر وہ چیئرمین ایف بی آر یہ وجہ سی کہ اس نے وہ ان افسروں کے خلاف کارروائی کی تھی جو وہ کام کرتے ہی نہیں تھے, جن کی وہ ڈیوٹی نہیں تھی. ایک افسر مطلب ریونیو کلیکشن والا یہ معاملات تھے اس میں تھے ہی نہیں وہ, جو پچھلے دنوں جو انہوں نے, اور ہاں اور پھر یہ جونیئر تھے 22ویں نمبر سے, ہاں 22ویں نمبر سے آئے تھے, یہ اچھی اچھی تقریر. ڈار صاحب نے لایا سی. جی سر جو بھی ڈار صاحب جو جا کے مردم شناسی جی جی کمال ہے, موقع شناسی اور مردم شناسی ظاہر ہے. اور ڈار صاحب کی سلیکشن بھی کسی کی مردم شناسی ڈار صاحب سرما پا کے جو کم پاتے ہیں نا ڈار صاحب. بہرحال پرائم منسٹر صاحب اب جو اور یہ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو آرمی چیف کی اور ان کی ٹسل بھی ہوئی تھی آپس میں, اور انہوں نے کہا سی کہ تسی یہ نہ لو, بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے, انہوں نے 50 قسم دی مسالہ ہی تھیاں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تسی ایکسپرٹ ہو. اچھا اب میں پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے میں آپ کو مائک دے رہا ہوں, موجودہ جو وزیر خزانہ ہے اس سے کہیں بہتر اگر اسحاق ڈار ہوتے تو معاملات بہتر ہوتے. چلے وہ ان کی ججمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے. اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا پرائم منسٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ہماری ریاست کے جو سسٹم کے اندر سے ایک ریزنمنٹ آ رہی ہے آئی پی پیز کے اگینسٹ کہ یار 2-3 ہزار ارب روپے ہم جھونک دیتے ہیں, کوئی طریقہ نکالے, کوئی جان چھڑائے. ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا, جان چھڑانے. میرے خیال میں ایک ہاں میں آخری بات 2 منٹ کی صرف, وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ خدا نہ کرے کہ ملک ان حالات میں جا سکتا ہے. سر صرف یہ 2 وجوہات نہیں ہیں میرے خیال میں, ہمیں استحکام عقل کرنی چاہیے. پاکستان پہلے ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے, وجوہات جو بھی ہوں. سر ہمیں انہی چیزوں سے سیکھتے ہوئے سیاسی استحکام کی جانب جاننا چاہیے. ہمیں کہیں پر بیٹھ کر کوئی ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو غلط ہمارے پارٹس ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دو. اس ملک نے رہنا ہے سر, صبح قیامت تک رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی وجہ سے ملک کو ہمیشہ انہی حالات میں رکھیں گے. خدا کے لیے جو کرنا ہے کریں. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, مل کے بیٹھنے یہ کے لیے تیار لوگ نہیں تو ہے. سوچ رہے ہیں لوگوں کی نیا ڈوب چکی ہوئی ہے, لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں سر, لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں, لوگ خودکشیوں کی طرح بھائی کو مار رہا ہے. یار جنگ شہر میں جو ہے وہ ایک بندے نے اپنی بیٹیاں قتل کر دی. جی ہاں, سیاسی ایک بھائی نے بجلی کے بل کے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو مار دیا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی یوسف رضا گیلانی صاحب سرکاری دورے دیتے جا رہے ہیں پتران نال لے کے. سیاسی استحکام اور سیاسی عدم استحکام کی بات جب کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن کیا اس میں واقعی عوام کے مسائل کا حل ہے؟ 2018 میں ایک ایسی حکومت لائی گئی جس کو سب لوگ سیم پیج پر تھے, فوج بھی ساتھ, عدلیہ بھی ساتھ, سب کا لاڈلا ایک آ گیا. اتنا زبردست استحکام تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ لاڈلا ٹی وی پر بیٹھا, جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں, تو اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. میں ٹماٹر کی قیمت مطلب اس سیاسی استحکام کو ہم نے سر میں مارنا ہے. 25 کروڑ لوگوں کے لیے اس سیاسی استحکام کا کیا فائدہ ہے, سوائے اس کے کہ چند لوگوں کو یا چند خاندانوں کو حکومت مل جائے. اگر یہ سیاسی استحکام ہے تو اس سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بجلی کا جو آج وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا ہے, یہ اس لیے خیال آیا ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی اور کے کہنے پہ احتجاج کر رہی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو 22 کروڑ لوگوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا, یہ انہیں اس لیے احساس ہو رہا ہے کہ گوہر اعجاز کیوں بول رہا ہے, میری چھٹی نہ ہو جائے. وزیر اعظم صاحب کو کوئی میری اور عوام کی کسی کی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ تک والوں کا ہم نے 3 مہینے دے دیے ہیں, ہمارے سر پہ جو احسان کیا ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ بل پے کیسے کر رہے ہیں. 300 400 یونٹ والوں کو 25 40 ہزار روپے جو بل آ رہا ہے, وزیر اعظم کو کیا پتا کہ کیا چیزیں ہیں. اچھا اس کے لیے اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ عمران خان کھائے نہ کھائے بل بجلی دا بل حکومت نے کھا جائے. اچھا, اور یہ اس سے پہلے جب ان کی 16 ماہ کی حکومت تھی, میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, شافع آئی تھنک وہ تھے, شافع حسین تھے منسٹر, انہوں نے آئی پی سے بات کی کہ جناب اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں, ریویو کریں چیزوں کو بیٹھ کر, اور کئی لوگ مان بھی گئے تھے جو لوکل والے تھے, ٹھیک ہے. لیکن پھر جو سب سے بڑے ہیں مبینہ طور پہ اس میٹنگ کے بعد منشا صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں, میں میاں صاحبان سے خود بات کر لوں گا, کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسے ایسے ہی چلے گا, ٹھیک ہے. یہ اچھا انہیں آج پتہ چلا ہے کہ یہ مسائل ہے. اصل مجرم باجوہ اور فیض اور وہ راحیل شریف اور وہ کیا نہیں, وہ تو سارے ہیں ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے گروتھ دیکھ کے لگائے تھے پروجیکٹس, ایک ٹائم آیا جب ہمیں نظر آ گیا کہ گروتھ تو ہماری ختم ہو گئی ہے. تو اس کے بعد جب ہمارے سر پر یہ ایک بوجھ بنا ہوا تھا, ایک تلوار لٹک رہی تھی, تو جن لوگوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے رشوتیں کھانے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے ان ایگریمنٹس کو, جنہوں نے رینیو کیا ہے,
وہ باجوہ سے زیادہ بڑے مجرم ہیں بالکل اس قوم ٹھیک ہے، کے، بالکل۔ وہ اور وہ ہمارے سیاستدان ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑ لیں ان کو۔ ٹھیک ہے جی سر۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اتنی ساری باتیں کر رہے تھے ہاں تو دو باتیں رہ گئی تھیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ رسمی مذمت جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارلیمنٹ کرے یا ہم کریں، وہ ہمیں اسرائیل کی کر دینی چاہیے تھی۔ ہاں کر ایک دیں کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ جس ملک کی پارلیمنٹ اپنے چیف جسٹس کو ملنے والی قتل کی دھمکی پہ ہاں دم دبا کے بھاگ جائے ہاں اور بھاگ گئی، بھاگ گئی۔ اس سے زیادہ اس عدلیہ سے ہم توقع کر رہے ہوں گے انصاف کی، اور اس پارلیمنٹ سے ہم اس بات کی توقع کر رہے ہوں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی اور احساس ذمہ داری کی، جس کی طرف اشارہ بھائی نور اللہ کر رہے ہیں۔ ویسے کیوں دوڑی؟ اس لیے کہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ یار انہیں ہم باجوہ صاحب نے مین سٹریم میں لانا تھا لے آئے نا۔ یہ اور وہ آئے ہیں، اسی لیے آپ اپنے گوہر اجاز کی اور خدا اسلامی کی جب بات کی، اس سے پہلے وہ بھی ہو کے آئے وہ بھی چکر لگا کے آئے۔ سر جی آخری گل مکاؤ، ٹائم بہت ہو گیا۔ آئی پی پی کے نام پہ اس قوم پہ جو ظلم کیا گیا ہے، ہاں اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ یار نہیں ویسے ظلم بھیانک نہیں ہوا یہ تھا۔ اگر نہیں سر، یہ آئی پی پی مطلب ابھی وہ بات ٹھیک ہے انور صاحب کی، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ہماری گروتھ نہیں ہے، ہم پہ ظلم کر دیا گیا ہے، ہم پہ ایک پروجیکٹ مسلط کر دیا گیا، اس نے بیڑا گرک کر دیا، تو سوچ لیتے یار آپ ٹائم پہ۔ آج جب یار آپ مسکرا رہے ہیں سر، اچھا آج جب آپ کو احساس ہوا ہے، اور تب ہوا ہے کہ جب آپ کو اپنی کرسی خطرے میں آئی ہے۔ نور اللہ صاحب 100% درست کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر یہ نہ سمجھے تو سر بہت خوفناک ہو سکتا ہے، بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ میرا حال مکا یہ جی، انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک نئے کٹے کھل چکے ہوں گے، پتہ نہیں کیوں ہوئے گا، فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ۔ ہاں 5 اگست گزر چکا ہوگا، فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ۔